فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ابراہیم رئیسی کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کی۔ انہیں دوسرا قاسم سلیمانی کیوں کہا جاتا تھا؟ امریکہ اور اسرائیل ان کا نام سنتے ہی کیوں سہم جاتے تھے؟ اور ان کے غربت سے امیر ہونے تک کا سفر آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، امیر عبدالحیان 1964 میں دامغان ایران میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر 6 سال ہی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا خاندان ایرانی دارالحکومت تہران منتقل ہو گیا۔ اس وقت ان کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی۔ انتہائی برے حالات میں انہوں نے تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے 1987 میں جمہوری تعلقات میں گریجویشن کی، پھر 1994 سے 1997 تک بین الاقوامی تعلقات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، جبکہ 2006 سے 2010 تک یونیورسٹی آف تہران سے بین الاقوامی تعلقات میں ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1994 میں 30 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی اور ان کے ہاں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر ان کے اثاثوں کی بات کریں تو ایک رپورٹ کے مطابق ان کے اثاثوں کی مالیت لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ خربوں روپے ہے، کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ کے عہدے پر کام کرتے ہوئے ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہ لیتے تھے۔ ان کی وراثت میں قیمتی گھر، لگژری گاڑیاں، بحری جہاز، پرائیویٹ جیٹ اور کئی ایکڑ زمین اور آئلز کمپنیاں اور مختلف ملکی اور غیر ملکی کاروبار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف دوروں پر تحفوں کی صورت میں ملنے والے ہیرے جواہرات شامل ہیں، جن کی قیمتیں کروڑوں روپے بنتی ہے۔ اگر ان کے سیاسی کیریئر کی بات کی جائے تو امیر عبدالحیان نے 1980 سے 1988 تک ایران عراق جنگ میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دے کر اپنے سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تجربے کی وجہ سے ان کو 1990 اور 1991 میں وزارت خارجہ کے عراق ڈیسک پر کام کرنے کا موقع ملا، اور یہی وہ وقت تھا جب انہیں سیاست کی باریکیوں سے واسطہ پڑا، اور انہوں نے کئی اہم عہدوں پر کام کیا، جن میں کونسلر، ڈپٹی ایمبیسڈر آف عراق، ڈپٹی ہیڈ آف خلیجی ممالک جیسے کئی سرکاری عہدے شامل ہیں۔ انہوں نے 2007 سے 2010 تک بحرین میں ایران کے سفیر کے طور پر کام کیا۔ 2011 سے 2016 تک عرب اور افریقی امور کے نائب وزیر خارجہ کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ 2016 سے 2021 تک اسسٹنٹ مجلس اسپیکر کے عہدے پر کام کیا، اور پھر 2021 میں ہی ایران کے وزیر خارجہ منتخب ہوئے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں امیر عبدالحیان کو دوسرا قاسم سلیمانی کیوں کہا جاتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل ان سے کیوں خوف کھاتے تھے؟ دوستو، قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے عبدالحیان کے ان سے قریبی تعلقات تھے۔ یہ ان کے نظریے کے بھرپور حامی تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی اور امیر عبدالحیان نے امریکہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایران کو نیوکلیئر پاور بنانا چاہتے تھے، لیکن 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد انہیں بہت نقصان ہوا، لیکن پھر بھی امیر عبدالحیان فلسطینی مجاہدین کی بھرپور سپورٹ اور حمایت کرتے تھے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی اعلانیہ طور پر اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں دوسرا قاسم سلیمانی بلایا جاتا تھا۔ امیر عبدالحیان کا یوں ایک دم چلے جانا ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔